حضرت علامہ مبین الدین علیہ رحمہ، آپ اس دور کے ایک زبردست عالم دین تھے اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے قریبی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بریلی کے سرزمین پر نواب راحت جان رہا کرتے تھے، بزرگوں سے بڑی محبت کرتے تھے، علماء سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کی تمنا یہ تھی اگر میں مرید بنوں گا تو ان سے بنوں گا جو سرکار غوث پاک کا سچا جانشین ہو، جو سرکار غوث اعظم کا نائب ہو، جس کے تقوی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی جھلکتا ہو، جس کے انداز سے سرکار غوث پاک کا انداز جھلکتا ہو، جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ میں اس سے مرید بنوں گا جو جانشین سرکار غوث اعظم ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نواب راحت جان کہ ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء موجود تھے، سرکار مفتی اعظم بھی ہیں اور بڑے بڑے دیگر علماء بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دل کسی سے مطمئن ہوتا نہیں تھا۔ وہ تلاش میں تھے، وہ جستجو میں تھے، کوئی ایسا پیر کامل مل جائے جو غوث اعظم کا سچا جانشین ہو، کوئی ایسا پیر کامل مل جائے جس کے تقوی کا عالم یہ ہو کہ جس کے تقوی کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ غوث اعظم کے تقوی کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، میں بارہا یہاں وہاں جاتا، پیر کامل کی تلاش کرتا، سرکار غوث اعظم کے جانشین کی تلاش کرتا۔ اسی تلاش میں میں بغداد پہنچ گیا۔ بغداد کی گلیوں میں وہ کہتے ہیں میں دیوانہ وار پھرتا تھا کہ کوئی سرکار غوث پاک کا سچا جانشین ملے، کوئی سرکار غوث پاک کا نائب ملے۔ میں بغداد کی گلیوں میں دیوانہ وار پھروں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، وہاں کے جو گدی نشین تھے، مجھے محسوس ہوا کہ سچا جانشین اگر غوث پاک کا کوئی ہے تو یہ ہے۔ تو دل نے یہ تمنا کی، دل نے یہ آرزو کی ان سے بیعت کر لو، مرید بن جاؤں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے کیا ہو گیا کہ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ان سے مرید نہیں بنوں گا۔ میری تمام آرزویں ختم ہو گئی، تمام میری دلی تمنا ختم ہوئی اور میں نے فیصلہ کیا میں ان سے مرید نہیں بنوں گا۔ اسی کشمکش میں تھا، اسی میں فکر میں تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، میرے ستاروں کی جو جگمگاہٹ ہے، میرے مقدر کے جو ستارے ہیں وہ چمک اٹھے اور میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ میری آنکھ لگی، میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور آگے آگے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے سرکار غوث اعظم چل رہے تھے، اور حضور غوث اعظم کے پیچھے سرکار مفتی اعظم ہند چل رہے تھے۔ میں نے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ کا اس وقت سچا جانشین کون ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا سچا جانشین تمہارے شہر بریلی میں رہتا ہے، تمہارے شہر بریلی میں رہتا ہے۔ وہ نواب راحت جان کہتے ہیں حضور ان کا نام بھی بتا دے۔ فرماتے ہیں یہی تو ہے جس کو دنیا مفتی اعظم ہند کہتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نواب صاحب بریلی آتے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر فرماتے ہیں نواب راحت جان تشریف لائیں، کہاں کہاں گئے تھے اور کیا کیا دیکھیں؟